السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت علم نشرہ اس کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے توجہ سے غور سے سنیں گے، لائک اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آل اسٹوڈنٹ، کڈس، میل فیمیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ علم نشرہ۔ علم نشرہ یعنی اس کی میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں۔ یعنی قرآن کی ترتیب کے مطابق اس سورت کا عدد 94 ہے۔ یہ سورت اس سے پہلی سورت کے قریب ہی نازل ہوئی۔ اس میں بھی آپ کو یقین دلایا گیا ہے کہ جیسے تم پر پہلے مہربانیاں ہوتی رہی ہیں اسی طرح آئندہ بھی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اس سورت کے ذریعے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو اور عارضی مصیبتوں سے مت گھبراؤ، یقیناً ہر سختی کے بعد آسانی لازمی ہے۔ تمہارا نام دنیا میں بلند ہوگا انشاءاللہ، اور ہر جگہ اذانوں میں پکارا جائے گا۔ جیسے اذان ہوتی ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اب تم جب اپنے معمولی کاموں سے فارغ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی بندگی میں محنت کرو اور اللہ ہی سے دل لگاؤ۔ یہ سورت جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی مصیبتوں کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھاتی ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے تسلی اور تشفیع کا بے مثال سبق ہے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے متعلقہ معمولی کاموں سے فارغ ہو کر کیا کام کرے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو جو نعمت یا سمجھ ملی ہے وہ سب اللہ عز و جل کی جانب سے ہے۔ ہر موقع پر وہی سیدھا راستہ سمجھاتا ہے، اپنے وہی مصیبتوں اور مشکلوں سے چھڑاتا ہے۔ عزت ملتی ہے تو اسی کی طرف سے، شہرت اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو اسی کی عنایت سے۔ ایک قاعدہ ہر وقت دل میں رکھو اور پھر کسی مشکل کی پرواہ مت کرو۔ تو ناظرین، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر مشکل دو آسانیوں کے بیچ میں ہوتی ہے، یعنی اول آسانی ہوتی ہے اور آخر میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ مشکلات درمیان میں ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ درمیان والی جو مشکلات ہے وہ پہلی آسانیوں سے اسے حل کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ علم نشرہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کا عدد 94 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اس کی 8 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ مصیبت کے بعد راحت، یہ اس کو عنوان دیا گیا ہے۔ علم نشرہ لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ اتار کر رکھ دیا۔ الذی عنک ظہرک، جس نے تیری پیٹھ جھکا دی تھی، یعنی تجھ پر مشکلات جو ہے جینا مشکل کر دیا تھا مشرکین مکہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے تیری یہ تمام بوجھ اتار دیے اور لوگ دین میں جوق بجوق داخل ہونے لگے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سو جب تو فارغ ہو تو محنت کر اور اپنے فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے دل لگا۔ ناظرین، اس زمانہ میں جب یہ سورت نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد و پیش بہت زیادہ اور ماننے والے بہت کم تھے۔ دشمنوں کے ہاتھوں جو اذیتیں آپ نے برداشت کی، اس کی ہمت آپ میں انہی آیتوں سے پیدا ہوئی تھی، جن میں بے دھڑک اعلان کر دیا گیا تھا کہ
تیرے دل میں برداشت کی طاقت ہماری عطا کی ہوئی ہے، اور مصیبت، منصب، رسالت کے بھاری ذمہ داریوں کی کمر توڑنے والے بوجھ اٹھانے کی ہمت تجھے ہم نے دی ہے، اور تیرا ذکر پیغمبروں اور فرشتوں میں ہم ہی نے بلند کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عنایت ہم نے آپ کو دی ہے وہ سب، یعنی جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ تیرے دل میں برداشت کی طاقت ہماری طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور منصب، رسالت کی بھاری ذمہ داریوں کے کمر توڑنے والے بوجھ اٹھانے کی طاقت بھی ہم نے ہی آپ کو دی ہے، اور تیرا ذکر پیغمبروں اور فرشتوں میں بھی ہم ہی نے بلند کیا ہے۔ آئندہ تیرا نام تا قیامت ہر جگہ اذانوں میں پکارا جائے گا۔ یاد رکھ، ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں لگی ہوئی ہیں۔ تیری دنیا کی مشکلیں بھی تمام آسان ہونے والی ہیں۔ اب تیرا کام یہ ہے کہ تجھے جب اپنے کام سے فراغت حاصل ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو کر ڈٹ جا، اور ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ سے دل لگا لے۔ سورۃ نشرہ تمام مکمل ہوئی، اس لیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں، مشکل میں ہمت نہ ہاریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت محنت کے ساتھ کریں اور اسی سے لو لگائیں، ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اب ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے سورۃ والتین، اس کا بھی ترجمہ اور تشریح بیان کرتی ہوں۔ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا عدد 95 ہے اور قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں انسان کی جسمانی اور روحانی پرورش کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کی ہر طرح کی ترتیب اور پرورش کا انتظام کر دیا، یعنی پھر اس کی بناوٹ بھی ایسی بنائی جو ہر طرح سے اچھی ہے۔ ہمارے رسول، ہماری کتابیں سب اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں سب طرح کی قوتیں اچھی اور بری جمع ہے۔ اسے اگر اس کی بری قوتوں نے دبا لیا تو یہ سب سے نیچے چلا جائے گا، اور اگر اس نے اچھی باتیں اختیار کر لی تو اسے اس کا اچھا بدلہ ملے گا جو کبھی نہ نبڑے گا۔ جب آدمی کو اس امتحان میں پھنسا دیا گیا تو اب کون ہے جو قیامت کے دن کو اور جزا سزا کو جھوٹا سمجھے گا؟ یاد رکھو، یہ دنیا اس اٹل قانون اور فیصلے کے تحت ہے جو اس کے لیے اللہ نے، جو احکم الحاکمین ہے، مقرر کیا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت والتین، یہ اس کا ترجمہ اور تفسیر آیت کے مطابق بیان کرتی ہوں، تو جیسے سنیں۔ اس کی آیت جو ہے 8 ہے، رکوع 1 ہے، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے عنوان دیا ہے انسان کی نجات کا انتظام۔ والتین والزیتون، تم قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینا اور طور سین کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوب اندازے پر بنایا ہے۔ ثم رددنا اسفل سافلین، پھر اس کو نیچوں سے نیچے پھینک دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو یقین لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، فلہم اجر غیر ممنون، سو ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا۔ تو ناظرین، ارشاد ہے کہ یہاں پر انجیر اور زیتون کی طرف پہلے توجہ دلائی گئی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں انسان کے بدن کے لیے غذا کا بہت اچھا ذخیرہ ہے۔ اس کے بعد طور سینین کو یاد دلایا، جسے طور سینا بھی کہتے ہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، جس میں انسان کی روحانی غذا کا کافی سامان موجود ہے۔ اس کے بعد شہر مکہ کا ذکر کیا، جہاں آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو توریت ملی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، جس میں انسان کی روحانی غذا کا کافی سامان موجود ہے۔ اس کے بعد شہر مکہ کا ذکر کیا، جہاں آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل ہوئی، اور انسان کی بدنی اور روحانی دونوں غذاؤں کا خوب کھول کر بیان کر دیا گیا۔ انسان کی پرورش اور تربیت کے اس پورے سامان کا ذکر کر کے ارشاد ہے کہ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اور اس میں ظاہری اور باطنی قوتیں دونوں نہایت مناسب طور پر رکھی ہیں۔
پھر اس کے لیے پرورش اور ہدایت کا بھی پورا انتظام کر دیا ہے، لیکن دنیا میں اسے سب سے نیچے درجہ میں پھینک دیا گیا تاکہ اس کا امتحان ہو کہ یہ اپنی اچھی قوتوں کے تابع ہو کر ترقی کرتا ہے یا بری قوتیں اسے اپنے پھندے میں پھنسا لیتی ہیں۔ تو ناظرین، اب اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص اچھے قوتوں کے تابع ہو کر رہے گا اور اچھے کام کرے گا اور ساتھ ہی اللہ پر ایمان لائے گا، اسے ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور ایسی ترقی نصیب ہوگی جو اس دنیا سے رخصت ہو کر بھی برابر جاری رہے گی، اور جو برے کاموں میں پھنسا رہے گا وہ دنیا میں بھی پریشانی میں گرفتار ہوگا اور آخرت میں بھی بری سزا پائے گا۔ تو ناظرین، اسی سورت کا بقیہ حصہ ہے، آیت نمبر 8 تا 7 اور 8، فما یکذبوک بعد بالدین، پھر اس کے بعد تو دین کو کیوں جھٹلائے، لیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب کا حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو ناظرین، یہاں پر ارشاد ہے کہ جب معلوم ہو گیا کہ انسان کی ہر طرح کی قوتیں، یہ میں تفسیر بیان کر رہی ہوں ان آخری 2 آیات کی، کہ ہر طرح جب معلوم ہو گیا کہ انسان کو ہر طرح کی قوتوں میں سے حصہ دے کر دنیا میں سب سے نیچے پھینک دیا ہے تاکہ یہ اپنی کوشش سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان سکے اور اپنے کام کرے اور اوپر چڑھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا سب سے اچھا بدلہ لے۔ تو ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ دے گا۔ تو اب کوئی وجہ نہیں کہ قیامت کو نہ مانا جائے۔ آخرت انسان کے لیے اتنا بندوبست کر کے اور اسے عقل اور سمجھ دے کہ پھر اسے کیا یونی چھوڑ دیا جائے گا اور برے کو سزا اور اچھے کو جزا نہ دی جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد سب کو خاک میں ملا کر چھوڑ دے اللہ سبحانہ تعالیٰ حاکم الحاکمین کی نسبت، تو ایسا گمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سورۃ 3 ختم ہوئی، اس میں زبردست دلیل کے ساتھ انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور بروں کو سزا اور اچھوں کو جزا ملے گی، اچھوں کو نیک جنت کی صورت میں جزا دی جائے گی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوتا تو وہ انسان کی ہدایت کا اتنا زبردست انتظام دنیا میں کیوں کرتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی امت، اس کی مخلوق بہت پیاری ہے اور وہ اس کے لیے ہر لمحہ اچھی سے اچھی چیز کا انتظام کرتا رہا ہے۔ دنیا میں اس نے پیغمبروں کو بھیجا اپنی وحی دے کر، اور فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام پیغمبروں کے پاس وحی لے کے آتے اور وہ اپنی امتوں کو ہدایت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی دوزخ میں جائے، بلکہ اس کی خواہش ہے کہ اس کے تمام بندے پرانی ہدایت کے مطابق، رسولوں کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کی سنت کو پورا کرے اور ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارے تاکہ جنت کے داعی بن جائے، جنت کے مستحق ہو جائے۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے مزید سورت کے درس لے کر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔